حیاتی اور مماتی کیا ہے، اس کی ابتدا کس نے کی؟ کچھ لوگ آپ کی حیات کے قائل ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں اسلام میں اور مسلمانوں میں، ان میں سے کسی فرقے کی ابتدا کسی دینی ضرورت پر نہیں ہے۔ ان میں سے سب کی ابتدا ذاتی شہرت اور مال دنیا کا حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، ایک نئی بات بن گئی، پھر وہ اس کا مقتدا بن گیا اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا سے وصال عام آدمی کی موت کی طرح نہیں ہوتا۔ انبیاء کی موت اور عام آدمی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے وہ عقیدہ اختیار کرتا ہے جو حضور نے فرمایا، اور اس مقصد کے لیے جان دے دیتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ تو قرآن منع کرتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے، من یقتل فی سبیل، جو قتل ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا جنازہ بھی ہوا، اسے دفن بھی کر دیا گیا، لیکن اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس کی عقلی تعبیر کیا ہے کہ ایک بندہ قتل ہوا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، اس کا جنازہ ہوا، زیر زمین دفن ہو گیا، اسے کیسے زندہ سمجھیں؟ فرمایا بل انتم لا تشعرون، یہ تم عقلی طور پر نہیں سمجھ سکتے، تمہیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ جیسے روح کے بارے فرمایا کہ روح امر ربی سے ہے، لیکن ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم اپنے ذاتی علم کی وجہ سے اس کی شرح نہیں جان سکتے کہ یہ کیسے تخلیق فرمائے گی عالم امر سے اور کیا ہوا۔ یہ تمہارے انسانی علوم سے بالا تر بات ہے، تمہیں بتا دی گئی تم مان لو۔ انبیاء علیہ السلام کا جو وصال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ روح کا تعلق بدن میں رہتے ہوئے جو امور دنیا سے ہوتا ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، گرمی سردی، صحت بخار بیماری، یہ ساری جو دنیا کی علامات ہیں یہ منقطع کر دی جاتی ہیں۔ عام آدمی کی طرح روح قبض کر کے بدن مبارک سے الگ نہیں کیا جاتا۔ اگر شہید زندہ ہے تو شہید نبی کے اتباع سے زندہ ہے، تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ اب یہاں اشتباہ اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس میں زیادتی کی، غلو کیا، زندگی کو دنیاوی زندگی پر تعبیر کیا۔ یہ دنیاوی زندگی انبیاء کی دنیاوی زندگی مکمل ہو گئی، وہ اپنا منصبی کام اور اپنا جو اللہ کریم نے ذمہ داری دی ہے وہ پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ لیکن سارے نبی زندہ ہوتے ہیں، وہ حیات دنیاوی حیات سے مضبوط ہوتی ہے، چونکہ دنیا کے سارے افکار اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی ذات عالی صفات کا تعلق ہے تو اس کے لیے علماء حق نے لکھا ہے کہ آپ کا وصال ایسے ہے جیسے آپ کسی روشنی پر جلتے ہوئے بلب پر آپ کوئی رکھ دیتے ہیں پیالہ یا کوئی چیز، تو اس کی روشنی جو ہے وہ کمرے کو یا اس میں نہیں، لیکن اس کی روشنی اس کے اندر اسی طرح بدستور رہتی ہے کہ دنیا سے پردہ فرما دیا گیا۔ جو تعلقات مادی تھے وجود عالی کے دنیا کے ساتھ وہ ختم کر دیے گئے، اور روح اقدس بدن اقدس میں ہی اسی طرح موجود ہے۔ آپ روضہ اطہر پر کھڑے حاضر ہو کر کوئی سلام پیش کرے تو حضور خود سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں۔
اور روضہ اطہر پہ وہی آداب ہیں آج بھی جو حضور کی حیات دنیاوی میں آپ کی مجلس میں تھے۔ اب جب ایک گروہ نے اس حیات کی طرف زیادتی کی اور بڑی عجیب عجیب باتیں کی، میں انہیں نہیں دہرانا چاہتا، تو دوسرے نے انکار کی طرف شور کر کے لوگ ساتھ میں لا لیے، اس کا کام ادھر ہو گیا، وہ لیڈر بن گیا، اور صرف حضور کی حیات کا انکار نہیں کیا ان لوگوں نے، انہوں نے سارے برزخ کا ہی انکار کر دیا کہ مر گیا، ختم ہو گیا اب دنیا سے۔ بلکہ میں نے ایسے علماء کی تقریریں بھی سنی ہیں تو مجھے وہ جملہ اچھی طرح یاد ہے، ایک معروف عالم کہہ رہے تھے کہ جی موت آئی، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، خواہ وہ کافر تھا، مومن تھا، وہ نیک تھا، بد تھا، عام آدمی تھا یا نبی تھا، دنیا سے رشتہ ختم، اب نہ کوئی اس کو سن سکتا ہے، نہ سنا سکتا ہے، نہ، اور اس میں وہ ظالم کافر سے لے کر نبی تک سب کو ایک درجے میں کیے جا رہا تھا۔ تو یہ انسانی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ غلب کریں تو بھی گمراہی ہے، انکار کریں تو بھی گمراہی ہے۔ جس طرح شہید کو زندہ مانتے ہیں کہ وہ برزخ میں جانے کے بعد بھی بحمد، اب دیکھا آپ نے صحابہ کرام کے وجود مبارک بعض دفعہ صدیوں بعد نکالے گئے تو تر و تازہ تھے۔ کیوں تر و تازہ تھے؟ کہ روح بدن میں اس قدر موجود ہے کہ بدن کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ زندہ آدمی، یہ جو شوگر کے مریض ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی پاؤں کٹ جاتا ہے، کہ دوران خون وہاں نہیں جا رہا تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جیسے مردے کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور وقت ہوتا ہے تو اس طرح ہونے لگ جاتی ہے، پھر وہ کاٹ دیتے ہیں، ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں کہ سارا بدن خراب نہ ہو، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں روح کا اثر نہیں رہتا، جہاں تک روح کا تعلق ہوتا ہے بدن سلامت رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ صدیوں سے قبروں میں اور پھر محفوظ ہیں تو ان کی ارواح کا وہ تعلق ان سے اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے چین کا ایک صحرا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، جس راستے سے صحابہ کرام گئے تو اس 18,000 فٹ درے سے گزر کر پھر آگے ایک صحرا آتا ہے۔ اس صحرا میں سے کسی کام کے لیے انہوں نے کھودا ہوگا چینیوں نے، تو اس میں سے میرا خیال ہے 18 یا 16 انسانی وجود نکلے جو بالکل صحیح سالم تھے۔ تو اب وہ یہ ماننے سے تو رہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے وجود گلے سڑے نہیں، تو اس کی تعبیر سے چینیوں نے یہ دی تھی کہ یہ صحرا ہے اور ڈیزرٹ میں چونکہ نمی جسم سے سلب ہو جاتی ہے اور وہ جسم خراب نہیں ہوتے اور نمی ریت چوس لے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے۔ تو یہ کیوں شہداء کے یا صحابہ کے یا اہل اللہ کے وجود کیوں خراب نہیں ہوتے کہ بعد از موت بھی روح بدن میں اس طرح صلاحیت کی ہوتی ہے کہ اسے گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اگر نبی کے غلاموں اور متبعین اور آپ کی اطاعت کرنے والوں میں روح کا رابطہ ہے تو خود نبی کا کیا عالم ہوگا۔ اس بات کا انکار کرنا کہ حضور کا وصال ہی نہیں ہوا تو یہ ویسے زیادتی ہے۔ تو دنیا کے ساتھ جو رشتہ تھا وجود عالی کا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن وہ موت اس طرح کی موت نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی ہے۔ شہداء اگر زندہ ہیں تو نبی بدرجہ اتم اس سے زیادہ کہ کروڑوں درجے زیادہ کیفیت میں زندہ ہیں۔ یہ کیوں اور کیسے فرمایا انتم لا تشعرون، تم ان باتوں کیوں اور کیسے کو تم نہیں سمجھتے۔ تو جنہوں نے انکار کیا وہ کیوں اور کیسے میں پھنس گئے، حالانکہ قرآن نے آسان سا جواب دیا تھا کہ تم عقلی انداز سے سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل سے یہ بات بالا تر ہے۔